أشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ حضرات کے سامنے ابھی مولانا مفتی محمد یاسر صاحب صحبت سے متعلق اور اس کی ضرورت سے متعلق کچھ باتیں پیش فرما رہے تھے. مجھے اس وقت یہاں تھوڑی سی بات عرض کرنی تھی، اس لیے میں نے اسی مضمون کی تھوڑی وضاحت کے لیے میں نے یہ آیت کریمہ دہرائی ہے. بڑے اختصار سے میں تھوڑی سی بات عرض کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں. دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اس مجلس میں علم نافع نصیب فرمائے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالی رحمان و رحیم ہیں، مالک ہیں، ہمارے مربی ہیں. وہ ہمیں کوئی حکم دیتے ہیں تو ہماری مصلحت اور ہماری بہتری پر وہ حکم مشتمل ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر حکم دیتے ہیں کہ کلو و شربو، کھاؤ پیو، تو یقیناً کوئی بھی سمجھدار یہ فیصلہ لے سکتا ہے کہ کھانے پینے کا حکم دینا، جبکہ کھانے کی لذت ہمیں ملتی ہے، پینے کا نفع ہمیں ملتا ہے، اس کی توانائی طاقت ہمیں ملتی ہے، اس کا کوئی فائدہ اللہ کو نہیں ملتا، پھر بھی وہ کلو و شربو کا حکم دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سراپا رحمت اور مہربانیوں والے مالک ہیں، رحمان اور رحیم ہیں. ان کی رحمت اور شفقت کا تقاضا ہے جو ہمیں حکم دیتے ہیں، ورنہ اس میں کوئی ان کی بھلائی نہیں. میں یہ عرض کرتا ہوں، اسی طرح آپ یہ بھی سوچیں اگر اقیم الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ کا وہ حکم دیتے ہیں تو اس میں بھی وہ رحمان و رحیم ہیں. انہیں ہمارے سجدوں سے کچھ لینا نہیں، انہیں ہماری عبادت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا ہے. ہماری ساری عبادت ہماری ہی طرف لوٹنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. اگر اچھا کام کرنا تم نے سیکھ لیا تو وہ تمہارے کام آئے گا اور اس بھلائی کا نفع تمہیں کو ملے گا، اور برائی کے اگر کہیں ہتھے چڑھ گئے تو اس کا خمیازہ تمہیں کو اٹھانا پڑے گا. ظاہر ہے کہ انسان بھلائی برائی میں اس کے نتیجے سے خود دوچار ہوگا، اللہ کو نہ کوئی نفع پہنچتا نہ کوئی نقصان. اس لیے اگر وہ ہمیں کوئی حکم ایسا دیتے ہیں جس میں مثلا نماز روزے کا حکم ہے، اسی طرح کونوا مع الصادقین کا حکم ہے، تو یہاں بھی ہمیں یہ کہنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا وہ رحمان و رحیم ہے، ان کی رحمت ہے جو ہمیں ہماری بھلائی کا حکم دے رہے ہیں. ظاہر ہے کوئی مسلمان یہ نہیں سوچ سکتا کہ اللہ کا کوئی نفع ہوگا، اس لیے کہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جو بھی نماز میں امام صاحب نے آیت پڑھی تھی. اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا کہ میں نے انس و جن کو پیدا کیا ہے یعنی تاکہ وہ بندہ بن کر رہیں، اور بندہ جب بن کے رہیں گے، عبادت کرنے والے ہوں گے، تو یقیناً جب اللہ کے حکموں پہ زندگی گزارے گا تو فرمایا کہ میں ان کو کھلاتا پلاتا بھی رہوں گا. جب بندے میرے ہیں تو مالک ہی کھلائے گا، دوسرا کہیں کون کھلائے گا، کیوں کھلائے گا. اس لیے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نفع اٹھانے کے لیے
ہمیں پیدا نہیں کیا بلکہ نفع پہنچانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی لیے اس آیت کے ذیل میں مولانا رومی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قول کو اپنے شعر میں نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں من نکردم خلق تاسود کنم، میں نے مخلوق کو اس لیے پیدا نہیں کیا تو مجھے شعر اور حصہ ملتا رہے گا، بلکہ میں نے اس لیے پیدا کیا کہتے تاکہ جودے کنم ان پہ احسان کرتا رہوں، اس لیے ایسا انسان بنایا جس کو ہر لمحے کہیں ہوا چاہیے، کہیں پانی چاہیے، کہیں کھانا چاہیے، کہیں روشنی چاہیے، کہیں صاف ہزار نعمتوں کا یہ محتاج ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر دم ہزار نعمتیں برسانے والے مالک نے ہمیں نعمتیں برسانے کا فیصلہ کر رکھا ہے، اس لیے ایسے محتاج کو پیدا کیا جو ہر دم یہ بھوکا اور دکھا انسان ہر دم مانگتا رہے، ہر دم پاتا رہے، ہر دم مانگتا رہے، ہر دم پاتا رہے۔ دینا نہ چاہتے تو ایسی بھوک کیوں دیتے، کھلانا پلانا نہ چاہتے تو ایسا تقاضا کیوں دیتے؟ اے اللہ تعالیٰ چاہتے تو انسان کو لوہے کا بنا دیتے جو نہ کھانا مانگے نہ پانی مانگے نہ سوئے، ہے کہ نہیں؟ جیسے آج کل انسان ترقی کر کے کہتا ہے کہ میں نے روبوٹ پیدا کیا ہے کہ نہیں؟ وہ انسان کا کام کرتا ہے۔ آپ بتائیے اللہ رب العالمین کے لیے کیا مشکل ہے؟ لیکن نہیں، ہر وقت مانگنے والا اور ہر وقت جو ہے لیکن اللہ کے خزانے کا محتاج، ہمہ وقت اس کی عنایتوں کا محتاج اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ مانگتا رہے، پاتا رہے، مانگتا رہے، کھاتا رہے، مانگتا رہے، جیتا رہے، مانگتا رہے، منگن پیدا کیا ہے کہ نہیں؟ قرآن خود کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے سارے انسانوں تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ دادا جان اس پہ بہت عجیب بات فرماتے تھے، کہتے تھے دیکھو یا ایھا الناس سے اللہ نے جملہ اسمیہ سے خطاب کر کے بتا دیا کہ فقر و فاقہ تمہارا ہمیشہ چلتا رہے گا، اور فقر نیا نیا پیدا ہوگا، کبھی بیماری کے ذریعے، کبھی اور آزاری کے ذریعے، کبھی اور مشکلات کے ذریعے، لیکن فقر پیدا ہوتا رہے گا، محتاج کی بڑھتی رہے گی، اور فرمایا کہ میں نوازتا رہوں۔ اس لیے انسان کسی لمحے اگر فقیر ہونے سے نکلنا چاہتا ہے تو یقیناً یہ انسان غلط کوشش کر رہا ہے۔ جب تک یہ انسان رہے گا تب تک فقیر رہے گا، اللہ کا محتاج رہے گا، کبھی اللہ کے فقر و فاقہ اور احتیاج سے نکل نہیں سکتا ہے۔ جس کو دنیا بڑا آدمی کہتی ہے، میں کہتا ہوں اور بڑا محتاج ہے، اور بڑا فقیر ہے۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ ایک فقیر جا رہا تھا کسی ملک کا، وہ بادشاہ ہو گیا، بادشاہ نے یہ وصیت کی تھی کہ جو پہلا انسان شہر پناہ میں داخل ہو اسے بادشاہ بنا دینا۔ کتنا دیانت کا زمانہ تھا کہ داخل ہونے والے فقیر کو دیکھا، اس کے باوجود اس کو بادشاہ بنانے سے انکار نہیں کیا بلکہ اسے بنا دیا ہے۔ کیسے وزراء تھے، کیسے سچے لوگ تھے، آپ اندازہ لگائیے۔ لیکن جب اس کے دوست اور فقیر ساتھی سے ملاقات ہوئی تو اسے پوچھا کہ بھائی بہت عیش ہو گیا، اب تو تمہاری ہے کہ نہیں، تمہیں اب تو کوئی فکر نہیں، بہت بے فکری سے کھا پی کے سو رہے ہوگے۔ اس نے کہا بھائی پہلے محتاج بنانے باشم، پہلے ایک نان کا میں محتاج تھا، آج جو ہے بنانے جہانے ایک جہان کی روٹی کا محتاج ہے۔ پہلے 2 روٹی مانگ کر سو جاتا تھا کہ ایک صبح کھاؤں گا ایک شام، اب ایک جو ہے 1000 کروڑ مانگتا ہوں کہ میرے مولا 1000 کروڑ دے دے، ورنہ فلاں صوبہ جو ہے بھوک اور قحط سے پریشان ہے، اتنے کروڑ دے دے، وہاں یہ مصیبت آئی ہوئی ہے، وہاں تو تھا باڑھ آ گئی، ساری جو ہے ساری کی ساری آبادی بہ گئی ہے، اس کی آباد کاری کے لیے کہا پہلے میں ایک روٹی کا محتاج تھا، اب ایک جہان کی روٹی کا محتاج ہوں۔ میں پہلے چھوٹا فقیر تھا، بڑا فقیر ہو گیا۔ سمجھ گیا؟ آپ اسے مالدار سمجھتے ہیں، یاد رکھیے بڑا فقیر ہے۔ یہ تو ہے اگر ڈرائیور نہ آئے تو اس کی گاڑی ٹھپ ہو جائے، یہ تو اگر جو ہے اس کا ٹیلی فون آپریٹر نہ آئے تو اس کا کام ٹھپ ہو جائے، اس کا اگر جو ہے سویپر نہ آئے تو اس کا جھاڑو لگانے والا، یہ تو بہت بڑا محتاج ہے۔ عام طور پہ ایک مرد کو ایک عورت کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ایک عورت کو ایک مرد کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کی زندگی پوری ہونے کے لیے کافی ہے۔ لیکن میرے دوستو جو بڑا انسان، بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے، وہ تو ہزاروں سینکڑوں انسانوں کا محتاج ہو جاتا ہے، وہ فقیر نہیں ہے، افقر الفقراء بن جاتا ہے۔
اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فقر و فاقہ بڑھے ہے کہ نہیں، آپ کی محتاجی بڑھے، تو آپ کو اپنا کاروبار بڑھاتے جائیے. اتنے آدمیوں کے سامنے آپ کو ہاتھ جوڑنا پڑے گا کہ بھائی میرا خیال رکھنا، دیکھو کارخانہ میں ہینڈل نہ ہونے پائے، دیکھو یہ کام رکنے نہ پائے، اس کو تو بہرحال اس سے منت سماجت کرنی پڑے گی. تو بہرحال مجھے یہ بات عرض کرنی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی حکم دیا ہے کونوا مع الصادقین کا، یقیناً اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے تو وہ دھوکے میں ہے وہ بہت انسان دھوکے میں. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تھانی لکھتے ہیں، اللہ نے چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب کو متقی بننے کا حکم دے دیا اور متقی بننے کا سب سے مطالبہ بھی فرمایا، اور فرمایا چھوٹی سی آیت میں متقی بننے کی جگہ بھی بتا دی، لیکن بتا دیا کہ تقویٰ تمہیں نصیب کیسے ہوگا. فرمایا کہ تم اہل تقویٰ کی معیت میں رہو، ان کی صحبت میں رہو، آہستہ آہستہ ان کے سینے سے تقویٰ نکل کر تمہارے سینے میں داخل ہو جائے گا. اور میں کہا کرتا ہوں بھائی، اس کے سینے سے جتنی تیز کھینچنا تم چاہتے ہو اتنی محبت اس سے پیدا کر لو، اتنی محبت اس سے پیدا کرو کہ اس کے سینے کا مال تمہارے سینے میں داخل ہو جائے گا. وہ مشین جو مال ہے، محبت کھینچنے والی مشین ہے، وہ تمہارے پاس ہے، وہ شیخ کے پاس نہیں ہوتی، وہ مرید کے پاس ہوتی ہے. علم کھینچنے والی جو مشین ہوتی ہے وہ طالب علم کے پاس ہوتی ہے، وہ استاد کے پاس نہیں ہوتی. استاد اگر کسی کو علم کم دینا چاہے تو نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ نے جس کو علم زیادہ دینے کا فیصلہ کیا ہے اس کو طلب علم عطا فرمائے گا، اور اس کو حب علم عطا فرمائے گا، حرص علم عطا فرمائے گا. پھر وہ علم کھینچنے میں کھینچتا رہے گا حتیٰ کہ مثل شیخ کے ہو جائے گا. اس لیے سوچنا کہ ارے حضرت کی نظر ہم پر کم ہے اور شیخ استاد نے ہمارا خیال نہیں کیا ورنہ ہم بڑے عالم ہو جاتے. نہیں، تم نے خود خیال نہیں کیا. اگر تم خیال کرتے تو استاد بھی تمہیں علم دینے سے جو ہے کہ نہیں، علم دینے سے وہ روک نہیں سکتا تھا، وہ مجبور تھا تم کو علم دینا ہی پڑتا. اسی کہ اللہ تعالیٰ یہ لگا دیتے، قید لگا دیتے کہ بھائی ہے کہ نہیں، شیخ کے جو ہے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوگا. اگر یہ قید لگا دیتے تو میرے دوستوں غیر اختیاری کام ہو جاتا. اللہ نے یہ قید نہیں لگا دی. فرمایا تم طلب کے ساتھ لے کر جاؤ. حکیم علومت لکھتے ہیں کہ طلب وہ چیز ہے کہ ان کو دینا پڑے گا اور وہ دیے بغیر رہ نہیں سکتا. کسی نے تھانی سے فرمایا حضرت میرا خیال رکھیے. فرمایا پیارے میرے خیال رکھنے سے کیا فائدہ ہے، تم میرا اگر خیال رکھو گے، تم مجھ طرف متوجہ رہو گے تو تمہیں نفع ہوگا، اور اگر میں یہاں سے توجہ کرتا رہوں، دعا کرتا رہوں تمہارے لیے، اور تم سوتے رہو تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. میں مثال دیتا ہوں کہ دیکھیے جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو انسان بننے کے لیے جیسے اللہ صحبت کے ذریعے سے انسان کو انسان بناتا ہے، ایسی ایک متقی کو متقی بننے کے لیے بھی متقی کی صحبت سے ایک غیر متقی بن جائے گا. اللہ تعالیٰ کی یہ نظام اس دنیا میں چل رہا ہے. آپ صحبت کا میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک انسان کا بچہ انسان کے گھر میں جو پیدا ہوا، ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا، آپ اگر اس کو اٹھا کے لے جائے اور سیوان میں یعنی جنگل میں رکھ دیں تو پھر کیا ہو؟ انسان کو نہ دیکھے. آپ بتائیے وہ انسان کی طرح چل سکتا ہے، انسان کی طرح بول سکتا ہے، انسان کے لباس پہن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. اس لیے کہ اس نے تو انسان دیکھا ہی نہیں. ایک انسان کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ اور سارے اعضاء جوارے انسان کے بھی اس کو ملے ہوئے ہیں، پھر بھی اگر وہ بکریوں میں اور بھیڑ میں رکھا جائے اور اس کی 10 سال کی زندگی وہاں گزار دی جائے، انسانوں کو نہ دیکھے، تو آپ بتائیے صحیح بتائیے گا کیا وہ انسان کی طرح چلے گا، بولے گا، کھائے گا، پیے گا کہ نہیں؟ نہیں. کیوں؟ انسان بننے کے لیے اعضاء انسان رکھنے کے باوجود بھی اس کو 14 سال کی زندگی چاہیے جس سے وہ ایک انسان کی طرح کھا سکے، پہن سکے، انسان کی طرح چل سکے، انسان کی طرح بول سکے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو غیر مکلف بناتے ہیں. 14 سال تک وہ ایک انسان کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد بھی ہے کہ نہیں، ماں باپ کو دیکھتے تب کہیں 12-14 سال میں کھانے کا ڈھنگ سیکھتا ہے، بولنے کا ڈھنگ سیکھتا ہے، چلنے کا ڈھنگ سیکھتا ہے، پاجامہ باندھنے کا ڈھنگ سیکھتا ہے، کرتا پہننے کا ڈھنگ سیکھتا ہے، استنجا بول و براز کا ڈھنگ سیکھتا ہے. ورنہ
بہت سے ایسے ہیں اس وقت کو بھی قرات کر جاتے ہیں، بہت سی چیزیں ضروری نہیں سیکھ پاتے۔ ایک انسان کے بچے کو انسان کے اعضائے ظاہر کا استعمال سیکھنے کے لیے بھی اس کو 14 سال چاہیے، کتنا چاہیے؟ 14-15 سال چاہیے۔ آپ بتائیے ایک انسان کے اندر کی مشین صحیح چلنے کے لیے ہے، ایک انسان کا دماغ کسی کی بھلائی سوچے، ایک انسان کی زبان کسی کے لیے بھلائی بولے، ایک انسان کی آنکھیں کسی کے لیے رحمت کی آنکھ بن جائیں، ایک انسان کا ہاتھ پیر کسی کے کام آئے۔ پھر دوستو ان اعضاء جوارح میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے، اندر کی وہ مشین درست کرنے کے لیے آپ اگر بتائیے 15 سال کی ضرورت بتائی جائے تو کون سا اشکال ہے؟ اس لیے بڑے بڑے بزرگوں کی صحبت میں رہنے والوں کو آپ دیکھیے جنہوں نے انقلاب پیدا کیا، کوئی 10 سال، کوئی 15 سال، کوئی رہا۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب کا واقعہ میں پڑھ رہا تھا، لکھا ہے 16 سال تک شیخ کی صحبت میں رہے اور تب جا کے کہاں سے پھر کیسے ہو گئے؟ کہتے ہیں یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو، یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو، تجھی کو سب پکار اٹھے گزر جاؤں جدھر ہو کر۔ کہ ایسا جذب کیا کہ دیکھنے والے کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ تو مثل شیخ کے چلنے لگا، مثل شیخ کے بولنے لگا، مثل شیخ کے صاحب کام کرنے لگا۔ جیسے صحابہ کہا جاتا تھا ان کی سب سے بڑی ڈگری یہ تھی، ہارا صاحب رسول اللہ، بس کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ جو چمیلی کے پھول کی خوشبو میں رہا ہو اور اس کی پتیوں کے نیچے رہا ہو، اس کے اندر ضرور چمیلی کی جو ہے مہک پہنچ گئی ہوگی، اور جو گلاب کی پتیوں میں ہے زندگی گزار کے آیا ہو، یقیناً اس کے اندر وہ بوئے گلاب پہنچنے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ ایسی کوئی صادق کے ساتھ، کوئی متقی کے ساتھ، کوئی اللہ تعالیٰ کے مقرب اور برگزیدہ کے ساتھ اگر کچھ دن رہ کے آیا ہے تو یقیناً اس کے اثرات کو کوئی پہنچنے سے روک نہیں سکتا ہے۔ قاری طیب صاحب علیہ رحمہ کی ایک تقریر مجھے اس وقت جو یاد ہے، بہت عجیب بات لکھتے ہیں، فرمایا کہ دیکھو سمندر کے کنارے رہنے والا اور کنارے بیٹھنے والا بھی ایک انسان تھوڑی دیر وہاں رہتا ہے، سمندر کی صحبت سے اس کو زکام کا اثر ہو جاتا ہے، اس کی نمناک ہواؤں فضاؤں سے متاثر ہوئے بغیر وہ نہیں رہ پاتا، تھوڑی دیر کی صحبت و بیعت سے سمندر کے وہ اثرات اس میں جو ہے پڑنے لگتے ہیں۔ تو فرمایا کہ انسان تو بہت بڑی چیز ہے، شب المخلوقات ہے، ایک سمندر کا اثر، ایک پہاڑ کا اثر، ایک جنگل کا اثر انسان کی زندگی میں تھوڑی دیر کے بعد جب شروع ہو جاتا ہے تو بھلا بتائیے اگر وہ کسی انسان اور کامل انسان کی صحبت پہ رہے تو بھلا بتائیے کہ اس کے اوپر اثرات کیوں نہیں مرتب ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اثر کو اٹھانے کے لیے کونوا مع الصادقین فرمایا کہ تم رہ کے دیکھو، وہاں جاؤ، رہنا سیکھو، بس عبادت بھی آگے کرنا وہاں سے ہے کہ نہیں، اگر رہنا ہی سیکھ لیا۔ کونوا مع الصادقین، امام غزالی لکھتے ہیں کہ یہ عبادت ہی نہیں بلکہ اہم عبادت، بعد الایمان سب سے بڑی عبادت۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کو نمازی نہیں کہا گیا، غازی نہیں کہا گیا، مجاہد نہیں کہا گیا، اور بڑے اوصاف ہیں، اچھے اچھے اعمال کے حامل تھے، لیکن اس سے یاد کر کے انہیں کہیں لکھا نہیں گیا ہے بلکہ لکھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے صحبت یافتہ رسول ہے، حضور کی نگاہوں سے گزرے ہوئے ہیں، حضور کے جو ہے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فائدہ اٹھائے ہوئے ہیں، بس آپ کی خدمت میں بیٹھنا ہے میرے دوستو، یہ ان کے پاس سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں میں ہے حضرات صحابہ کا جو مقام ہے، کہا جاتا ہے بڑے بڑے اقطاب غوث ہے ان کے گرد پا کو نہیں پہنچ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ جن نگاہوں سے انہوں نے زیارت کی ہے محمد رسول اللہ کی، اب وہ نگاہیں بعد والے کہاں سے لائیں گے؟ بعد والے وہ انفاس قدسیہ سے جو متصل ہوئے ہیں اسے میرے دوستو کون کہاں سے لا سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد میں آنے والے اصحاب اور میرے بعد میں آنے والے جو یہ میرے امت کے لوگ ہیں کچھ ایسے ہوں گے کہ وہ چاہیں گے میں اپنا سارا سرمایہ لٹا دوں مگر مجھے ایک نظر نصیب ہو جائے رسول اللہ کی، ہے ایک نظر دیکھنے کے لیے پورا سب کچھ دینے کے لیے وہ تیار ہوں گے۔
آج کل ہم لوگ کیا ہے، کسی اللہ والے کیا بھی گئے، اگر سلام مسافہ ہوا اور بیٹھے چلے آئے، کہتے کہ صاحب کوئی کام ہی نہیں ہوا، گئے خالی کچھ ہے، خالی ملاقات۔ ارے بھائی خالی ملاقات ایک نظر کی وہ تمہاری زندگی کا بہترین سرمایہ ہے، تمہاری زندگی کے بہترین سرمایہ ہے۔ جن نگاہوں نے زیارت کی تھی حکیم الامت کی، آپ بتائیے وہ نگاہ آپ کہاں، کچھ اب آپ دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں؟ حضرت والا شاہ اردوئی ہے میرے دوستو، جب تک تھے کہے ملاقاتیں لوگ کرتے تھے، لوگ کہتے کہ بھئی گئے آئے کیا کچھ نہیں ملا، لیکن آپ بتائیے آج سب کچھ دے کر بھی ایک زیارت کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو سمجھایا ہے، کونوا مع الصادقین، صادقین کو ڈھونڈو اور رہو، ان کی صحبت میں رہو، یہاں کتنا رہو، حتیٰ تکونوا مثلہم، یہاں تک کہ جیسے تم ہو جاؤ۔ اگر یہ بات ہے میرے دوستو، انسان اپنے صدق کو صفا پیدا کرنا چاہتا ہے، تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ضابطہ فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا ضابطہ فیل ہو سکتا ہے؟ نہیں فیل ہو سکتا، اس لیے اللہ نے فرما دیا کونوا مع الصادقین، اہل اللہ کی صحبت ہے، اہل تقوی کی صحبت ہے، اللہ تعالیٰ کے سچے بندوں کی صحبت، وہ ایک انسان کو صرف یہی نہیں کہ انسان بنائے گا، فرمایا کہ بلکہ وہ اس کو اولیاء میں شامل کرے گا۔ یہی وجہ ہے، بس بات میں ختم کرتا ہوں، لیکن اور حدیث پاک بات ہے النظر حق، نظر حق ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی کو غلط نیت سے دیکھ لیتے ہیں تو سوکھ جاتا ہے۔ وہ درخت کو دیکھا لوگوں نے جو سوکھ گیا، اس پہ ملا علی قاری نے لکھا، حضرت حکیم صاحب نے نقل فرمایا، تو ایک بات لکھی ہوئی مجھے یاد آ گئی، فرمایا کہ دیکھو ایک فسق و فجور اور بدخواہ کی نگاہ سے ایک ہرا بھرا درخت جو سوکھ گیا، اس میں انہوں نے لکھا ہے فَكَيْفَ نَظْرُ الْعَارِفِينَ، فَكَيْفَ نَظْرُ الْعَارِفِينَ يَجْعَلُ الْكَافِرَ مُؤْمِنًا وَيَجْعَلَ الْفَاسِقَ وَلِيًّا۔ اے فرمایا کہ اگر ایک مومن کی نگاہ میں اللہ یہ تاثیر رکھ دے کہ کافر کو مسلمان بنا دے، اور ایک مومن ہے اس کے ایک ولی کی نگاہ میں یہ تاثیر رکھ دیں کہ فاسق فاجر کو ولی بنا دے، تو کون سی شبہ کی بات ہے؟ اگر بری نگاہ اثر کر سکتی ہے تو بھلی نگاہ بھلا اثر کیوں نہیں کرے گی؟ ٹھیک ہے نا؟ اگر ایک بری نگاہ سے انقلاب بد ہو سکتا ہے، برا انقلاب آ سکتا ہے، تو ایک بھلی نگاہ سے ہے میرے دوستو، ہے کہ نہیں؟ ایک بھلی نگاہ سے، ایک بھلے کی نگاہ سے اور بھلی نگاہ سے انقلاب صالح اگر پیدا ہو جائے تو کیا اشکال ہے؟ بس حکیم الامت حضرت تھانوی علی روا کے لیے قاری طیب صاحب جب تشریف لے گئے تو ایک شاعر نے کہا تھا کہ حکیم الامت نے ایک نظر میں حکیم الاسلام کر دیا ہے کہ جب نظر پڑی تو حضرت تھانوی کی، لیکن فرمایا کہ وہ ایک عامی انسان حکیم الاسلام بن گیا۔ کیا چیز تھی بھائی؟ بس یہ ایک نظر تھی جس نے کیا ہے، زندوں کو مردہ کر دیا، ہے کہ نہیں، مردوں کو زندہ کر دیا، اور ہے کہ نہیں، یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم سلیم عطا فرمائے اور اس آیت کریمہ کا فیضان عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے تمام کاموں میں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور ان کے احکامات اور ان کی سنتوں کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ چلو ایک دعا کر لیجیے، دعا پڑھنا بھی تو ثابت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یبلغنا الى حبک۔ اے اللہ ہمارے اپنے فضل و کرم سے ہم میں سے ہر ایک کے قصوروں کو، گناہوں کو معاف فرما، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا قوی صحیح تعلق عطا فرما، ہم میں سے ہر ایک کو اپنی محبت معرفت عطا فرما۔ اے اللہ اپنا سچا تعلق ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اپنے فضل و کرم سے ہم سے تو راضی ہو جا، راضی ہونے والے اعمال افعال نصیب فرما، راضی ہونے والے اخلاق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری زندگیوں میں سنت کو داخل
داخل فرما دے، آپ کے پیارے طریقوں کو اللہ اپنانے کی ہمت قوت عطا فرما، پیارے طریقے کو اپنا کر اپنی زندگی کو سدھارنے کی اور صحیح کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں سر ایک پر رحم فرما، کرم فرما، اپنے احکامات پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ عالم اسلام پر رحم کرم فرما کر عالم اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی سربلندی کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ امت کو اپنے محبوب نبی کے پیارے طریقے پر کھڑا فرما دے۔ اے اللہ امت کو شریعت پر سنت پہ جمع فرما دے۔ اے اللہ امت کو اپنے ہر کام میں اپنے محبوب کی اتباع کی فکر نصیب فرما دے۔ اے اللہ امت میں جو لوگ جیسے بھی جس طرح بھی کام تیری خوشیوں کے لیے کر رہے ہیں، اللہ ان کے کاموں میں برکت عطا فرما، ہر ایک کو اے اللہ اصول صحیحہ پہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ مدارس بھی، مکاتب بھی، اور یہ دینی جماعتیں بھی اور دینی تبلیغی تحریکات بھی ساری چلت پھرت ہے اللہ تیری خوشیوں کے لیے یہ لوگ کام کرنے والے ہیں۔ اللہ ہر ایک کو اپنی خوشی کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر ایک کو اخلاص کے ساتھ اصول صحیحہ پہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر ایک کے کاموں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ ہندوستان میں بھی مسلمانوں کی سربلندی کے اسباب پیدا فرما دے، اور مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کے اختتام ہے اللہ ان کے دور کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ہماری ذلت و رسوائی کے دور کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اپنے فضل سے ایمان کی سربلندی عطا فرما، اسلام کی سلامتی عطا فرما، اے اللہ ایمان کا امن عطا فرما، اے اللہ احسان کے محاسن نصیب فرما دے۔ کیسی کیسی تو نے نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، ایمان کا امن بھی، اسلام کی سلامتی بھی، اور احسان کے محاسن بھی، اے اللہ کیسے انعامات ہیں، لیکن آج ہم اسے لینے کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان تمام کمالات کو حاصل کرنے کی فکر عطا فرما دے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صلى الله تعالى على خير خلقه۔